السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے، اب اس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سنے گا۔ جی ہاں جی، فل کورٹ بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ جو ہے یہ معاملہ سنے گا۔ اس کے اوپر کچھ اعتراضات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شوکت بسرا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مظہر کو فل کورٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس بینچ کا حصہ تھے جس میں ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا اور بلے کا نشان نہیں ملا تھا تحریک انصاف کو، اور اسی کی وجہ سے پھر مخصوص نشستوں والا یہ سارا معاملہ بھی پڑا۔ اب یہ جو بینچ بنا ہے، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے ججز کی، وہ فیصلہ کرتی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے، کچھ سینئر صحافی بھی اس کو رپورٹ کر رہے تھے کہ 2-1 سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فل کورٹ سنے گا۔ جو ایک تیسرے جج صاحب ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 7 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو یہ معاملہ سننا چاہیے، لیکن پھر 2 جو جج صاحبان ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ نہیں، فل کورٹ اس کو سنے۔ اب اعتراض اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جنہوں نے بلے کا نشان واپس لیا، وہ اس کا جو ہے اس مقدمے کو نہ سنے۔ اب یہ جو شوکت بسرا صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے فواد چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ مکہ جو بعد میں یاد آئے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ جب انتخابی نشان کا مقدمہ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے بینچ میں لگایا تو تحریک انصاف کے وکیل کو یاد کرانا تھا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے یہ طے کر چکا ہے کہ آپ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف مقدمے نہیں سنیں گے، لیکن تحریک انصاف کے وکیل نے اس بینچ کے سامنے خود کو سر کٹانے کے لیے پیش کیا۔ ایک دن کچھ بات ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری بات، اس طرح تو کوئی سنجیدہ بیانیہ نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کا اپنا بھی قصور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیز بار بار اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کے زمانے میں ایک لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کیس نہیں سنیں گے۔ یہ معاملہ بار بار سامنے آتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ پھر بعد میں سیٹ اسائیڈ ہو گیا تھا یہ مقدمہ یا کیا بنا اس مقدمے کا، لیکن کچھ لوگ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہی ذکر یہاں پہ چودھری فواد حسین صاحب بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا، اس وقت یہ موقف سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا اپنا حکم نامہ موجود ہے، آرڈر موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ پر اینی وے اب یہ فل کورٹ سنے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شوکت بسرا صاحب، دیگر لوگ۔ اب جو بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا جس فیصلے کی وجہ سے، اس فیصلے کے اوپر عالمی سطح پہ تنقید ہوئی۔ عالمی سطح پہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لیا گیا، سیاسی جماعتوں کو صحیح طریقے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ یہ سارا وہ کرٹیسزم ہے جو عالمی سطح پہ ہوا۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ لیگل پروسیس کو امپلوائے کر کے یا اس کو استعمال کر کے لوگوں کو روکا گیا کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لیں، اور یہ وہی معاملہ ہے جس کے اوپر پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر کو خط بھی لکھا اور ایکسپلین کیا اور بتایا کہ کیسے ان کا آرڈر بالکل درست ہے۔ تو اس حد تک اس آرڈر کے اوپر عالمی سطح پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کرٹیسزم ہوا، پاکستان میں بھی کرٹیسزم ہوا۔ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اور یہ بار بار معزز عدالت فرماتی ہے کہ پبلک پراپرٹی بننے کے بعد فیصلے کے اوپر آپ ضرور تنقید کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے کو بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ فیصلہ ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا موقع ملا، اور یہ جو سارا بعد میں چیزیں بنی آگے جا کے کہ جناب سیٹ نہیں ملنی، ووٹ کسی اور کو پڑا اور ریزرو سیٹیں کسی اور کو مل گئیں۔ تو اب یہ معاملہ دوبارہ فل کورٹ کے سامنے ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگین اس کی سربراہی کریں گے۔ اب معزز عدالت کے سامنے جو بھی مواد ہوگا اس کو دیکھ کے جو چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس فیصلے پہ اتنا زیادہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے، تو اس دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو جب یہ معاملہ سامنے آئے اور جو بھی شواہد ان کے سامنے پیش کیے جائیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہہ دیں کہ جناب ریزرو سیٹیں تو سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں، تو پھر وہ تنقید ہوتی تھی شاید اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے۔ لیکن اینی وے یہ تو معزز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، جو ان کے سامنے حقائق آئیں گے ان کو سامنے رکھ کے معزز عدالت فیصلہ کرے گی۔ ایک ہسپتال کی نام کی تبدیلی کا بڑا ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ لاہور کا کوئی ہسپتال ہے
اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے اس کا نام جو ہے علامہ اقبال اور جناح ہاسپٹل تھا. علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل جو ہے ان کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں. اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ, اور مریم نواز صاحبہ کے نام سے وہ چیز منسوخ کر دی گئی ہے. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب حکومت کی, انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ ٹویٹ کی ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو بھی ٹویٹ کیا ہے. وہ جو نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے بارے میں یہ فیک نوٹیفیکیشن زیر گردش ہے جس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے. کسی اسپتال کا نام نہیں بدلا جا رہا. جو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی اسپتال کا نام بدل کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے MNICVD لاہور رکھا جا رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے, یہ حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. لاہور کی انتظامیہ نے, DC لاہور نے, روات میں آپ جلسہ کر سکتے ہیں. GT روڈ کے پاس باقاعدہ نقشہ بھی ساتھ دیا گیا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی. اس کے اندر بھی وہ ٹی چوک اور روات, اس کے بیچ میں آپ کہیں پہ جلسہ کر سکتے ہیں. ساتھ یہ بھی انہوں نے جو کنڈیشنز لگائی ہیں DC صاحب کی جانب سے, وہ کنڈیشنز بھی بڑی زبردست ہیں. اگر آپ ان کنڈیشنز کو دیکھیں تو جو پہلی کنڈیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. پہلی کنڈیشن اور بڑی اچھی ہے, مجھے پسند بھی ہے. دس گیدرنگ شل ناٹ ڈسٹرب اور ڈسرپٹ the fundamental rights of citizens of اسلام آباد, اور جو بھی adjoining areas ہیں, for example right to freedom of movement, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بتایا کہ کون سا آرٹیکل اس کو گارنٹی کرتا ہے, right to freedom of trade and business, right to education, hence no roads shall be blocked. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رائٹس سارے پروٹیکٹ ہوں تو روات اور GT روڈ کے پاس آپ اگر ان کو دے رہے ہیں اجازت, تو وہ ادھر تو GT روڈ سے نہ صرف اسلام آباد کے سٹیزنز کا تو اس سے کیا تعلق, وہ روات اور اسلام آباد آپ کو پتا ہے اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے کو تو وہ اسلام آباد ہے لیکن وہ روات ہے. آج شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی اسلام آباد میں کوئی جلسہ روات میں ہوا ہے, یہ کون سی اجازت ہے. پر اینی وے, وہاں پہ ٹی چوک کے پاس اگر کوئی جلسہ ہو جاتا ہے, ٹریفک آتی ہے, وہ تو GT روڈ بھی بلاک ہوگی, اسلام آباد ہائی وے بھی بلاک ہوگی, روات بھی متاثر ہوگا, پنڈی بھی متاثر ہوگا, پیچھے جو شہر ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, آگے اسلام آباد بھی متاثر ہوگا, GT روڈ سے کوئی پشاور جا رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ اگر اتنا آپ نے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, فریڈم آف موومنٹ اینڈ ٹریڈ اینڈ آل دیٹ, اس سب کی فکر ہے, تو جناب F9 پارک میں, پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں کہیں پہ اجازت دے دیتے. اب اینی وے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپیل کریں گے. اچھا جی, وزیر اعظم صاحب نے جو جج صاحبان کے حوالے سے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, اس کے اوپر ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں. اب اس پہ وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ آج سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ چل رہی ہے سماعت, وہاں پہ سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران وہاں پہ حکومت کی جانب سے یہ موقف رکھا گیا. حکومت کے جو وکیل ہیں غالباً ایڈیشنل اٹارنی جنرل, انہوں نے یہ کہا کہ کل یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اٹھا تھا اور وہاں پہ بھی جناب اس بات کو کلیئر کیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. پر اینی وے معزز عدالت نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کا کوئی حکم نامہ ہے, تحریری حکم نامہ آیا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور انہوں نے بنیادی طور پہ اب وفاق سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ایک ویڈیو وغیرہ ٹویٹ ہوئی اور جس کو بعد میں 50,000 سے زیادہ دفعہ وہ لائکس ہو چکی ہے, تقریباً 40,000 کے قریب وہ ری ٹویٹس ہو چکی ہے, اس کے اوپر FIA نے انکوائری شروع کی, انیشیٹ کی. عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی جناب یہ خط ملا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے لائرز کی غیر موجودگی میں کسی انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنوں گا, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا the above allegation is absolute nonsense. سو ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد ایبسلوٹ نان سینس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایبسلوٹ نان سینس ہے. باقی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تحریک انصاف کی قیادت نے اس ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے, اور یہ وہ ابھی تک تو وہ کوئی ٹویٹ نہ ڈیلیٹ ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ پہ بھی وہ پن ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی بہت ساری سخت ٹویٹس ہوئی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی کوئی تحقیق نہیں کی, ہم نے اپنی کوئی بات نہیں کی, ہم تو وہی باتیں شیئر کر رہے ہیں جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے اس چیز کو ہم شیئر کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب سے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مناسب نہیں ہے, آپ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے FIA اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنا چاہے گی. اچھا, اب ایک اور بڑا ایشو ہے, میں نے گزشتہ روز بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ پاکستان میں تو 3 مہینے سے ٹویٹر بند ہے, ایکس بند ہے, حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ایون کہ ٹویٹر کے اپنے جو گورنمنٹ افیئر کا اکاؤنٹ ہے اس نے بھی اس کو ٹویٹ کیا
کہ ہم حکومتیں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وجہ بتائی جائے کہ کیوں بند کیا ہوا ایکس کو۔ تو اب ایک طرف ایکس بند ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، وہاں پہ عوام کی رسائی جو ہے وہ محدود ہے، اس کے باوجود اتنے ہزار دفعہ وہ ری ٹویٹس بھی ہو گئی، اتنے ہزار دفعہ وہ لائکس بھی ہو گئی، اور کتنے ملین ٹائمز اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا گیا۔ لیکن بڑا کوشچن وہی ہے کہ جناب اگر آپ نے ایکس کو بند کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو ایکس کی اتنی پرواہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی مذائقہ خیز قسم کی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ نے ایکس بند کیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ جناب نوٹس بھیج رہے ہیں عمران خان کو جو جیل کے اندر ہے کہ جناب آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے۔ تو کیا جیل میں ان کے پاس فون ہے؟ کیا جیل میں ان کے پاس جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے، تو ان کو ادھر نوٹس بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اب وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا تھا تو ایکس کو لکھا جائے گا کہ جی یہ اکاؤنٹ بند کر دیا جائے۔ تو بھائی ایکس تو آگے سے آپ سے ہو سکتا ہے یہ پوچھ لے کہ آپ نے تو ملک میں ایکس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، ایکس تو وہاں پہ چلتا نہیں ہے۔ پر اینی وے یہ معاملہ آگے چلے گا، دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ جس طرح معاملہ کھلے گا، یہ آپ یقین کیجئے کہ جو باتیں حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، دبانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اور زیادہ سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ بہت سارے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی نوٹس لے رہا ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب حکومت کوئی اقدام کرتی ہے تو وہ عالمی سطح کی خبر بن جاتی ہے۔ وہ شاعر احمد فراد والا معاملہ ہمارے سامنے ہے، وہ کوئٹہ میں ایک پریس کلب کے اندر کوئی سیمینار ہونا تھا، اس کو بند کیا گیا، وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی ذہانت میں کوئی ایسا اقدام کرتی ہے کہ اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے عالمی سطح کی خبر بن جاتی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔